اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض اور جتنے قسم کے جاندار زمین پر چلنے والے ہیں ولا طائر يطير بجناحيه اور جتنے قسم کے پرندے جانور ہیں کہ اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتے ہیں الا امم امثالکم ان میں کوئی قسم ایسی نہیں جو کہ تمہاری ہی طرح کے گروہ نہ ہوں ما فرطنا فی الکتاب من شیء ہم نے دفتر لوح محفوظ میں کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں ثم الی ربہم یحشرون پھر سب اپنے پروردگار کے پاس جمع کیے جائیں گے والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے ہیں وہ تو بہرے اور گونگے ہو رہے ہیں طرح طرح کی ظلمتوں میں من یشاء اللہ یضلل اللہ تعالی جس کو چاہے بے راہ کر دے گمراہ کر دے ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم اور وہ جس کو چاہے سیدھی راہ پر لگا دے قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ آپ کہیے کہ اپنا حال تو بتلاؤ کہ اگر تم خدا کا عذاب آ پڑے او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون یا تم پر قیامت ہی آ پہنچے تو کیا خدا کے سوا کسی اور کو پکارو گے ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ بلکہ خاص اسی کو پکارنے لگو گے جس کے لیے تم پکارو اگر وہ چاہے تو اس کو ہٹا بھی دے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ان سب کو بھول بھال جاؤ صدق اللہ العظیم گزشتہ آیات مبارکہ میں دوبارہ زندہ ہو کر قیامت والے دن جمع ہونے کا ذکر کیا گیا تھا کہ تمام انسانوں نے اللہ کے حضور جمع ہونا ہے سب کو اللہ تعالی اپنے دربار میں لا کر کھڑا کر دے گا اس میں تمام مخلوقات ہوں گی فرشتے بھی صف کے اندر کھڑے ہوں گے
انبیاء 20 صفوں کے اندر کھڑے ہوں گے، صحابہ 20 صفوں کے اندر کھڑے ہوں گے، تابعین تبع تابعین ان کے ماننے والے قیامت تک آنے والے تمام کے تمام انسان، چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ غیر مسلم ہیں، وہ سارے وہاں ایک صف میں کھڑے ہوں گے۔ جنات بھی اسی لائن میں اسی صف کے اندر کھڑے ہوں گے، اور اس کے علاوہ حساب و کتاب کے لیے جانوروں کو بھی اللہ رب العزت میدان محشر میں جمع فرمائے گا۔ اس میں اس بات کا جو شخص انکار کرتا ہے کہ ہم نے قیامت والے دن اللہ کے دربار میں پیش نہیں ہونا، بلکہ وہ تو اس بات کا بھی انکار کرتے ہیں کہ قیامت کا دن ہے ہی نہیں، قیامت کا دن ہوگا تو ہم جمع کیے جائیں گے۔ ہم اس بات کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں کہ قیامت بھی آئے گی۔ ان کے جواب کے اندر میرے رب نے پہلے انسانوں کا تذکرہ فرمایا، اب جانوروں کا بھی تذکرہ کیا جا رہا کہ جانور بھی رب کے دربار میں جمع کیے جائیں گے۔ حالانکہ اللہ نے یہ اصول وضع فرمایا ہے کہ قیامت والے دن فرشتے، جنات اور انسان ہوں گے، اور کوئی میدان قیامت میں نہیں بلایا جائے گا، نہیں جمع کیا جائے گا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے دنیا میں کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی، ظلم کیا ہوا۔ یہ جانوروں کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ ان جانوروں کو صرف بلائے گا جنہوں نے انصاف کا تقاضا اللہ سے کیا تھا یا کرے گا۔ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ قیامت والے دن چوپائے، انعام جن کو کہا جاتا ہے، مویشی، 4 ٹانگوں والے جانور، اور یہاں 4 ٹانگوں والے جانوروں کے علاوہ ولا طائر یطیر بجناحیہ پر بھی اللہ نے واضح کر دیا کہ صرف 4 ٹانگوں والے ہی نہیں جمع کیے جائیں گے، بلکہ اڑنے والے جانور جو 2 پروں سے اڑتے، بجناح 2 پروں کو کہتے ہیں، جو 2 پروں کے ذریعے سے اڑتے ہیں، اللہ ان کو بھی جمع کرے گا۔ اور جس نے کسی پر ظلم کیا ہوگا اس کے ظلم کا بدلہ اس پر دلوایا جائے گا۔ حالانکہ جانوروں کو جمع کرنے کا مقصد کوئی نہیں، نہ وہ جنت میں جانے والے نہ وہ جہنم میں جانے والے، صرف اللہ رب العالمین اپنے عدل کا تقاضا سامنے بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں رب کل قیامت والے دن جانوروں کو بھی، بے زبانوں کو بھی، 4 ٹانگوں والوں کو بھی اور اڑنے والوں کو بھی انصاف دوں۔ میرا انصاف ان تک بھی ہے۔ تم تو صرف اپنی بات کرتے رہو، میں تمہاری نہیں، میں تو ان کی بھی بات کر رہا ہوں جن کو زبان نہیں ہے، جن کے پاس شعور نہیں ہے، جن کو جو عبادت کے مکلف ہی نہیں بنائے۔ تمہیں تو رب نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کہہ کر رب تعالیٰ نے یہ تخصیص فرمائی ہے کہ تم اپنی رب کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، صرف کھانے پینے کمانے کے لیے نہیں۔ حالانکہ ہم سے زیادہ عبادت کرنے والی مخلوق فرشتوں کی ہے،
جو کھاتے بھی نہیں ہے، پیتے بھی نہیں ہے، سوتے بھی نہیں ہے، ان کے ازواجی زندگی بھی ان کے ساتھ منسلک نہیں ہے، ان کے ساتھ خواہشات بھی نہیں ہے، ان کی تجارت اور دیگر لین دین کا معاملہ بھی بالکل نہیں ہے، وہ صرف اور صرف عبادت میں لگے ہوئے. وہ کہتے ہیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تو ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، اللہ کی تحمید اور تقدیس بیان کرتے رہتے ہیں، ایک اللہ بھی غافل نہیں ہوتے. تو اللہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. میں نے انسان کو پیدا کرنا اور اس کو میں نے خواہشات دے کر، خواہش کی لذت دے کر، ان کے ساتھ ان کی ضروریات کو لگا کر میں نے پیدا کرنا ہے. تم چاہو جو مرضی کرتے رہو. فرمایا کہ سب اللہ یتکلمون، اس دن سپیں لگیں گی، سپیں. ہر شخص، ہر مخلوق سب کے اندر کھڑی ہوگی. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن 120 صفیں لگیں گی، 120 صفیں انسانوں، یہ صرف انسانوں کی ہو. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی صفیں لگیں گی، اور صرف میری امت کی 80 صفیں ہوں گی. سب سے زیادہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور سب سے زیادہ جنت میں جانے والی حضور کی امت ہوگی، اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلوانے والی حضور کی امت ہوگی، اور سب پر رحمت کا ذریعہ بننے والی، شفقت کا ذریعہ بننے والی، کرم کا ذریعہ بننے والی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی. جیسا کہ جب اللہ رب العالمین اپنے محبوب سے فرمائیں گے محبوب سر اٹھائیے، حضور سر نہیں اٹھائیں گے، کہیں گے اللہ جب تک آپ میری امت کو معاف نہیں فرمائیں گے، حساب کتاب شروع نہیں فرمائیں گے، تو میں آپ کے در سے اپنا سر نہیں اٹھاؤں گا. تو اللہ کی طرف سے یہ ندا آئے گی، جواب آئے گا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب سر اٹھائیے، میں آج آپ کو راضی کروں گا. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیں گے تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے محبوب لائیے اپنی امت سے حساب کتاب شروع کروائیے. روایت کے اندر آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حساب کے لیے سب سے پہلے اپنے امتی، اپنے محسن اور مشفق جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش فرما دیں گے. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حضور نامہ اعمال لے کر کھڑے ہوں گے اور اللہ رب العالمین آپ کے نامہ اعمال میں دیکھے گا کہ اس شخص کے نیکیاں تو درکنار اپنی جگہ پر ہیں، اس کو تو احسانات ہی احسانات ہیں، امت میں بھی اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بھی، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اجازت کے ساتھ وہاں بولیں گے الا من اذن له الرحمن، اللہ اجازت دے گا محبوب آپ بولیے، آپ کو بولنے کی آج اجازت ہے. سب سے پہلے بولنے کی اجازت اللہ کس کو دے گا؟ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ اس لیے کہ جب رب تعالیٰ نے اس کائنات کو جمع فرمایا تھا، کائنات کے بننے سے پہلے ارواح کو جمع کیا تھا، تو وہاں اللہ نے یہ پوچھا تھا الست بربکم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو اس وقت سب سے پہلے
جس ہستی نے اللہ کی اس بات کا جواب دیا تھا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک یہی کہا کہ اے اللہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا پروردگار ہے، ہم تیری عبادت کریں گے۔ اس کے بعد ساری روحوں نے جواب دیا تھا، اور قیامت والے دن جب اس روئے زمین سے جب اللہ کھڑا فرمائے گا عالم ارواح سے، عالم برزخ سے عالم ارواح کی طرف، عالم قیامت کی طرف، میدان محشر کی طرف اٹھایا جائے گا، تو سب سے پہلے حضور نے فرمایا کہ اللہ مجھے اٹھائے گا، میں قبر سے اٹھوں گا، پھر میرے بعد ابو بکر پھر عمر اٹھیں گے، میں ان دونوں کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر اپنی قبر سے، اپنے روزے سے نکلوں گا۔ تو آج قیامت والے دن بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بولیں گے اے اللہ یہ میرا وہ امتی ہے، یہ میرا وہ محسن ہے جس نے میری نبوت کی بغیر دلیل مانگے تصدیق کی تھی، یہ میرا وہ امتی ہے جو جس نے معراج کا واقعہ جب میرے ساتھ پیش آیا تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، تو سب سے پہلے تصدیق اس نے کی۔ اس نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ آپ نبی ہیں تو کیوں اور کیسے، کس طرح نبی بنے، کسی کی زبان سے یہ بات سن کر گھر کی طرف چل دیے اور دروازہ نبوت پر پہنچے، دہلیز پر پہنچ کر دروازہ نو کیا، ادب کے ساتھ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے، کہ آپ نے ایسا فرمایا؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ کہا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے، سب سے پہلے آپ کی ذات پر میں ایمان لے گیا۔ اور آج قیامت والے دن میدان محشر میں اللہ اپنے محبوب اپنے رب سے یوں کہہ رہے ہیں اے اللہ اس شخص نے میری ذات پر احسان کیا تھا جب کوئی مجھے ماننے والا نہیں تھا، جب کوئی میری تصدیق کرنے والا نہیں تھا، جب کوئی مجھ پر خرچ کرنے والا نہیں تھا، جب کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا، سب سے پہلے اس نے خطبہ بیت اللہ کے اندر دے کر اور سب سے پہلے مار کھانے والوں میں یہ وہ محسن ہے جس نے میری خاطر، تیری خاطر اپنی جان تک کی پرواہ کیے بغیر تیری وحدانیت کا بھی اقرار کیا اور میری ختم نبوت کا بھی اقرار کیا، جو میرے ہر عمل اور قول اور فعل کا محافظ تھا، آج بھی محافظ ہے۔ میں نے اسی وقت جب میں دنیا سے رخصت ہونے لگا تھا میں نے سب کو جمع کر کے یہ اعلان کر دیا تھا، اور لوگوں آج جس کے ساتھ محمد کی ہاتھ سے، زبان سے، قول فعل سے زیادتی ہوئی، میں اس کا بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ جس نے مجھ سے قرضہ لینا ہے وہ مجھ سے قرضہ اپنا واپس لے لے۔ ہر شخص کا میں دنیا کے اندر بدلہ دے کر آیا، لیکن ابو بکر کا بدلہ دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ اے اللہ اس کا بدلہ آج تو نے ادا کرنا ہے۔ تو اللہ قیامت والے دن جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بدلہ اس شکل میں دینا چاہ رہے ہیں کہ ابو بکر کا نام اعمال دیکھیں گے، کوئی گناہ نہیں، بلکہ اسلام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر، آپ کے خاندان پر، آپ کے دوستوں پر ابو بکر کے احسان 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 ہی نظر آئے گے۔ اللہ فرمائے گا ابو بکر جیسے انبیاء میں اور انسانوں نے سب سے پہلے شفاعت کا حق میں اپنے محبوب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دے رہا ہوں، اور اس کے بعد تمام امت کی شفاعت کے لیے میں ابو بکر تجھے بھی اجازت دیتا ہوں۔ حضور کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی شفاعت کریں گے۔ جو ابو بکر کو مانتا ہوگا حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی شفاعت فرمائیں۔ تو آج کی زیر درس آیت مبارکہ میں یہ ساری بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ایک ہی صف کے اندر سارے کھڑے ہوں، جانور بھی، تمام مخلوقات بھی،
ایک لائن میں کھڑے ہوں گے اور اللہ فرماتے ہیں جو جو ہم نے پیدا کیا لوہے محفوظ میں لکھ کر ہم نے زمین پر نازل کیا وہ ہم نے سارا پورا کیا. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، جو جو ہم نے لوہے محفوظ کے اندر رقم کیا لکھا وہ ہر چیز ہم نے دنیا کو دکھایا، پچھلوں کو، موجودہ کو، اگلوں کو، سب کو قیامت کے آنے والے انسانوں کے ساتھ سامنے جو جو میری نشانیاں تھی میں نے ساری پیش کی. اور پھر ان سب کو ثم الی ربہم یحشرون، اپنے رب کے دربار کے اندر حاضر جمع ہو. اور یہ لوگ جو قیامت کو مانتے نہیں، قیامت کا اقرار نہیں کرتے، انکار کرتے ہیں، والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات. اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں یہ گونگے بہرے، یہ سنتے نہیں ہیں، یہ بولتے نہیں ہیں، یہ دیکھتے نہیں ہیں. ان کی تینوں چیزوں کے اوپر اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے. یہ اندھیرے کے اندر آتی ظلمات، یہ تاریکی کے اندر ہے. اور پھر ایسی تاریکی اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. اور گمراہ جس کو ہدایت کی طلب ہی نہیں ہے، بات سنی انسنی کر دیتا ہے، ایک کام سے سنتا دوسرے کام سے نکال دیتا ہے، وہ بہرا. قرآن اترتا ہوا، قرآن پڑھتا ہوا، قرآن کی تلاوت دیکھ بھی رہا ہے، قرآن بولا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، پھر بھی وہ قرآن کی ماننے کے لیے تیار نہیں. فرمایا وہ اندھا ہے. قرآن زبان پر جاری نہیں ہوتا، کہتے یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، پھر بھی وہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. فرمایا یہ گونگا ہے، یہ اندھیرے میں گرا ہوا ہے، اندھے کی مثال کی طرح. فرمایا تو پھر اللہ جس کو چاہے ذلیل کر دے، گمراہ کر دے. وَمَن يَشَاء